قرآن مجید کا خوبصورت سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورے کے حوالے سے اور اس سورے کے شان نزول کے حوالے سے چند جملات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اچھا اس سے پہلے یہ بھی بیان کرتا چلوں, یہ جو سورہ ہے نا سورہ توحید, قل هو اللہ احد, ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے ہیں, اسے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ خدا نماز کو پسند نہیں کرتا جس نماز میں سورہ اخلاص نہ ہو, جس نماز میں سورہ اخلاص نہ ہو. بعض روایتیں ہیں کہ جو بھی 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے تو اسے خداوند متعال ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے, جو بھی 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے. اچھا یہ بھی بیان کرتا چلوں, ہمارے نبی فرماتے ہیں سیکونون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. حضرت نے فرمایا کہ آخر الزمان میں, عنقریب آخر الزمان میں قومیں پیدا ہوں گی جو بہت ہی زیادہ متعمق ہوں گی, جو بہت ہی زیادہ گہرائیوں میں جائیں گی, جو بہت ہی زیادہ غور و فکر سے کام کریں گے آخر الزمان میں. جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات, یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں, آخر الزمان میں خداوند متعال جو قومیں پیدا کرے گا وہ بہت ہی زیادہ متعمق ہوں گی, بہت ہی زیادہ گہرائیوں اور گہرائیوں میں جانے والی ہوں گی. پھر حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ سورہ ہم نے انہی لوگوں کے لیے نازل کیا ہے, اور اس سورے کو وہی لوگ بہترین طریقے سے سمجھیں گے. یہ بھائی حضرت کے الفاظ ہیں کہ آخر الزمان والے, یعنی آپ ماشاءاللہ سے رسول اللہ نے فرمایا آپ لوگ اس سورے کو بہترین طریقے سے سمجھیں گے. اچھا اس سورے کی شان نزول کیا ہے, یہ کیسے نازل ہوا, کب نازل ہوا؟ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس یہود آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے سوال کیا, اور بعض روایتوں میں ہے, جیسے کہ میں ابھی روایت دیکھ رہا تھا تفسیر برہان میں, تو یہود کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو نامی گرامی مشرکین کے بڑے بڑے چہرے تھے وہ بھی رسول اللہ کے پاس آئے, اور ان نے مذاقیہ انداز میں رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول ذرا بتائیں آپ کا خدا پتھر کا ہے یا لکڑی کا ہے یا کاغذ کا ہے یا مٹی کا ہے؟ اچھا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس جتنے خدا تھے یا تو وہ مٹی کے تھے, یا تو لکڑی کے تھے, یا وہ پتھر کے تھے. تو لہٰذا انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ذرا بتائیں آپ کا خدا مٹی والا ہے یا لکڑی والا ہے یا پتھر والا ہے؟ اچھا ان کے یہ سوال تھے. اب بھائی سوالوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اب پھر یہود آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بس جملوں کے قدر کیجئے گا. یا رسول اللہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ اگر قدیمی صنمیات کی کتابوں میں جائیں تو ان میں جتنے بھی خدا گزرے یا تو وہ فلاں دیوی سے پیدا ہوئے یا وہ فلاں دیوتا سے پیدا ہوئے, ان کے شجرے موجود ہیں. قدیمی صنمیات دیکھیں, ہندوستان کے جتنے خدا ہیں اور اسی طریقے سے روم کے جتنے خدا ہیں ان کے شجرے موجود ہیں. یا تو کسی سے پیدا ہوئے, یہ فلاں دیوی کے بیٹے تھے یا فلاں دیوتا کے بیٹے تھے, اب ان کے سب کے شجرے تو موجود تھے. اب یہ کیوں آ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس؟ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اچھا یہ یہود خود موحد تھے, یہود خدا پرست تھے, لیکن انہوں نے کیوں رسول اللہ سے کہا کہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پوچھنے نہیں بلکہ رسول اللہ کی نبض ٹٹولنے آئے تھے اور یہ جاننے آئے تھے کہ ان کا خدا یا ان کا دین اللہ کی طرف سے ہے یا پھر وہی جعلی مشرکین کے بتوں کی طرف سے ہے. کہ ان کا دین اللہ کی طرف سے ہے یا پھر وہی جعلی بتوں کی طرف سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے. اچھا اب ان کے سب کے عقیدے تھے, پوچھنے والے جتنے تھے ان کے مختلف عقیدے تھے. اب خدا کو جواب تو دینا ہے. کسی کا عقیدہ یہ تھا, جیسے مشرکین کا, بعض مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خداوند متعال کی اولاد ہے. بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ 2 خدا اس دنیا کو چلا رہے ہیں, خود قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں. بعض کے عقیدے یہ تھے کہ جو بھی ملائکہ آسمانوں پہ ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا, جو بھی آسمانوں میں ملائکہ ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. یا پھر خود قرآن مجید کی طرف اگر آپ رجوع کریں, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ,
یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب خداوند متعال نے ان کے مجموعی سوالات کا جواب کچھ یوں دیا اور فرمایا یا رسول قل هو اللہ احد، ان لوگوں سے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ صمد ہے، لم یلد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد اور اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اگر آپ کفو کے معنی کی تشریح کریں تو ایک سب سے ظاہر معنی کفو کا جو آئے گا وہ زوجہ، خدا کی کوئی زوجہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب زوجہ نہیں ہے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ، اچھا یہ کفو کو میں سمجھاتا چلوں، کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو برابر کو کہتے ہیں تقریباً، یعنی برابر کے معنی میں زیادہ تر کفو زوجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زوجہ یا شوہر کے معنی میں، جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے روایات سنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے برابر کوئی نہ ہوتا، فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا۔ اچھا میں جملہ یہاں سے، کیونکہ فضائل آل محمد کا بھی ایک پہلو بیان کرنا ہے تو لہٰذا جملہ یہاں سے کہتا چلوں، وہاں دیکھیں غور کریں کیا فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اس طرف رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، جس طرح ہمارا اللہ خدائی میں ایکتا ہے اسی طرح اگر فاطمہ کا کفو نہ ہوتا تو فاطمہ بندگی میں یکتا ہوتی، فاطمہ بندگی میں یکتا ہوتی، ثانی و نظیر ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔